پانی قدرت کا انمول تحفہ ہے اور ہر زیرو کی زندگی ہے۔ جہاں پانی ہے وہاں قدرت کی رعنائیاں، پھولوں کی انگڑائیاں، سبزے کی چٹائیاں، پرندوں کے سریلے گیت فطرت کے اصل رنگ میں ہر سو بکھرے نظر آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو وہ پانی کے لیے ہوگی۔ ضلع اٹک پانی کے وسائل کے لحاظ سے ایک امیر خطہ ہے، لیکن بدقسمتی سے آبی ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کیوبک فٹ پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ ضلع اٹک کے زمینی خدوخال اونچی نیچی ٹیکریوں، ندی نالوں اور برساتی کٹاؤ پر مشتمل ہے۔ ضلع اٹک سے 4 بڑے دریا گزرتے ہیں: دریائے سندھ، دریائے سواں، دریائے سیل اور دریائے ہرو شامل ہیں، جبکہ حسن ابدال کا دریائے تمرا، فتح جنگ کا دریائے نندنا، علاقہ چھچ کا نالہ چیل اور نالہ دوتال جو کہ پنڈی گھیب سے آگے نالہ ریسی کے نام سے مشہور ہے۔ ماضی میں شاہ پور ڈیم، ڈیری لگال ڈیم، آجی شاہ ڈیم، قبلہ بانڈی ڈیم، غازی بروتھا ڈیم، بسال ڈیم، جلوال ڈیم، سوڑا ڈیم اور بے شمار چھوٹے بڑے ڈیم اس علاقے میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے کہیں بھی ڈیم سے زمینوں کو سیراب کرنے کا نظام نہیں ہے۔ غیر ہموار علاقہ ہونے کی وجہ سے نہری نظام بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کا دار و مدار بارش پہ ہوتا ہے۔ یہ علاقہ پیداواری لحاظ سے دوسرے اضلاع سے بہت پیچھے ہے۔ ضلع اٹک میں سینکڑوں سمال ڈیمز کی تعمیر کی گنجائش موجود ہے۔ ماضی قریب میں اکھوڑی ڈیم کا منصوبہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا، لیکن علاقہ نلہ سروس میں بے شمار مقامات پر بھنڈر اور بڑے بڑے کس، جن پر سمال ڈیمز بنا کر اٹک کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جا سکتا ہے۔ مچھلی فارم بنا کر کثیر زرعی مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ پانی کے کنارے شجر کاری کر کے گرینری میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور قیمتی لکڑی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ضلع اٹک میں بارشی پانی کو ذخیرہ کرنے کے ناکافی وسائل کے باعث سالانہ تقریباً 3.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق ضلع اٹک میں منی ڈیمز بنانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق بڑی تعداد میں ہر سال بارشی پانی ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ صرف
12% یا 0.22 ملین ایکڑ فٹ پانی ہی سمال ڈیمز کی وساطت سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کے ذخائر کی بدولت زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے، واٹر ریچارجنگ میں بھی از حد معاونت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زرعی زمین کی آبادکاری سے دیہی علاقوں سے آبادی کی شہروں کو منتقلی از حد رک سکتی ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ پانی کے ذخائر کے نزدیک ترین بنجر زمینوں میں باغبانی کو فروغ دے کر علاقے کے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی کا شور تو سنتے ہیں، لیکن کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ کیوں ہماری پانی والی موٹریں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں اور پھر ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے زیادہ گہرا بور کروانا پڑتا ہے؟ جس گھر میں پہلے 40 فٹ بور والا پمپ یا نلکا بہترین کام کرتا تھا، وہاں کیوں اب 250 فٹ پہ بھی پانی میسر نہیں؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ہم جتنا پانی زمین سے لے کر استعمال کر رہے ہیں، اسے اتنا پانی واپس نہیں کر رہے، یعنی ہمارے زیر زمین پانی کے ذخائر ریچارج نہیں ہو رہے۔ پانی کے زیر زمین ذخائر ریچارج کیسے ہوتے ہیں؟ بارش کے پانی سے اور ہمارے استعمال شدہ پانی سے۔ اگر وہ پانی زمین کو واپس کریں تو ہزاروں سال سے تو یہ ذخائر ریچارج ہوتے رہے، اب کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ بارش اور استعمال شدہ پانی کے زمین میں جانے کا قدرتی راستہ کچی زمین کو ہم نے سیمنٹ، تارکول اور کنکریٹ سے بند کر دیا۔ وہ پانی جو زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھتا تھا، اسے اب واپس زمین میں جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم اسے نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ اگر ہم سب اپنے گھر کا کچھ حصہ باغیچے کے لیے چھوڑ دیں تو نہ صرف یہ کہ باغیچے کی کچی زمین بارش کے پانی کو ہمارے زیر زمین پانی کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرے گی، بلکہ ہمارا باغیچہ ہمیں روز تازہ پھل اور سبزیاں بھی دے گا۔ لہٰذا اس نام نہاد ترقی کے خول سے باہر آئیں اور حقیقی ترقی پائیں، اور پانی کے زیر زمین ذخائر کو ریچارج کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بہتے ہوئے دریاؤں، ندی نالوں پہ بند کر چھوٹے اور منی تالاب بنا کر ہم زیر زمین پانی کی سطح کو ریچارج کر سکتے ہیں۔